تفسیر کے قواعد میں یہ دروس ہوں گے انشاءاللہ. ان قواعد کے پڑھنے سے، ان اصول کے پڑھنے سے انشاءاللہ علم تفسیر کے متمنی حضرات کے لیے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ کہ کیسے وہ علم تفسیر حاصل کریں گے. سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے علم تفسیر کا. سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اللہ عز و جل کے کلام کی تفسیر پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. قرآن کے معانی سمجھنے پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے حجت ہے، اور اس لیے کہ قرآن پڑھنا جو ہے یہ عبادت ہے. قرآن کی تلاوت اور اس کے معانی کے فہم کے ذریعے سے بھی عبادت مقصد ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس علم پر بہت زیادہ توجہ دی، علم تفسیر پر، کیونکہ امت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. پہلے تو مومن کو اس علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، قرآن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر بالعموم پوری امت قرآن کے علم کی محتاج ہے. تو سب سے عظیم چیز جو لوگوں کے لیے تشریح کے قابل ہے اور جو لوگوں کے لیے تفسیر کے قابل ہے اور جو اس قابل ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کیا جائے، وہ اللہ عز و جل کا کلام مقدس ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے یہی وہ حق ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ حجت ہے، تمام حجتوں سے بڑھ کر حجت. یہ قطعی وہ کلام ہے کہ جس پر سارے نفوس متفق ہیں اور دلیل، برہان اور حجت کے اعتبار سے اس پر خوش ہیں. یہ عظیم کتاب جسے اللہ عز و جل نے کتاب بنایا عربی زبان کے اندر، بلکہ عربی واضح زبان کے اندر، یعنی یہ فی نفسہ ہی واضح ہے، اور یہ واضح کرنے والی ہے اس چیز کو بھی جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. یہ فی نفسہ ہی بھی واضح ہے، اور پھر یہ وضاحت اس چیز کی بھی کرتی ہے جسے لوگوں کی ضرورت ہے، چاہے احکام ہوں یا عقائد ہوں یا اخبار ہوں، جو بھی ہوں. تو یہ شافی اور کافی بیان خود بھی ہے، اور یہ بیان کرنے والا بھی ہے ان چیزوں کو. یہ اللہ کا کلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کھل کے واضح کیا. جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے لیے واضح کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے بیان کیا وہ سارا جسے صحابہ کو ضرورت تھی. اللہ عز و جل کے کلام کے معانی میں سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی میں سے جس کی ضرورت صحابہ کو تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغ اتم اسے بیان فرمایا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف تھے. رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے مکلف تھے کہ وہ لوگوں کو ان کی ضروریات، ان کی حاجت کو مکمل
بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 44. سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو آپ پر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں اس چیز کو جو ان پر نازل کی گئی ہے اور تاکہ وہ فکر کریں تاکہ وہ سوچیں. البتہ یہ بات ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کلام اللہ کے سمجھنے میں اتنے محتاج نہیں تھے جتنے محتاج دوسرے لوگ ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زیادہ جو ہے فہم کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ فہم سیکھیں فہم حاصل کریں کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. اس کے برعکس دوسرے جو لوگ تھے صحابہ کے بعد یا اس کے بعد جو آنے والے جو ہیں سارے کے سارے ان کو اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں. تو صحابہ کو جو ضرورت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض دفعہ یعنی جل قرآن جو ہے اکثر قرآن کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض باتیں جو ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے دشوار ہوتی تھی سمجھنا اور وہ استفسار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلام اللہ کے معانی کو وہ جانتے تھے کیونکہ وہ اسی زبان میں نازل ہوا تھا جس زبان کو وہ بولتے تھے اور اسی زبان میں نازل ہوا جس زبان سے وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بہت سی آیات کی تفسیر کی جیسا کہ منقول ہے. لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر قرآن کی تفسیر نہیں کی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر جو تھی قرآن کی وہ بعض اشکالات کی وجہ سے تھی. جیسا کہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت کی تفسیر رمی سے کی. قوت کہتے ہیں طاقت کو اور قوہ کہتے ہیں طاقت کو. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر رمی سے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی رمی کے معنی پھینکنا، تیر پھینکنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تم ان کے لیے تیار کرو جو تم سے ہو سکے قوت. تو اس کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی سیکھی یعنی تیر اندازی سیکھو. تم تیر اندازی ان کے لیے تیار کرو. سورہ انفال آیت نمبر 60. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی. یہاں قوت سے مراد جو ہے وہ رمی ہے، وہ تیر اندازی ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں فرمایا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی تفسیر فرمائی. اللہ رب العالمین کے اس فرمان للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس آیت نمبر 26. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے. ایک تو حسنہ ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو زیادہ کی تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ان
وجہ اللہ الکریم کی زیادہ کے معنی ہے کہ اللہ جل شانہ کے روئے اطہر کی طرف قیامت کے دن دیکھنا ہے. اس کے باوجود نبی علیہ السلام سے یہ جو ہے کیا ہے، نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہو. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، البتہ قرآن کے معانی بیان کیے، قرآن کے معانی کو سمجھایا جب جب ضرورت پڑی. اور اسی طرح سے صحابہ کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسئلہ ہے. صحابہ نے تابعین کی طرف اس تفسیر کو منتقل کیا جو تفسیر انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی. یا قرآن کریم کے معانی کا جو علم ان کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے نقل کیا تابعین کی طرف. اور یہ بھی اس کی بنسبت بہت کم ہے جو مفسرین نے جس پر بات کی ہے، مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس کے بنسبت بہت کم ہے. چونکہ مفسرین نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان جو تھی یہ واضح ترین زبان ہے. جب لوگ اس زبان پہ توجہ دیں گے تو وہ اس کو سمجھیں گے، اور اس کے سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کا بہت سا حصہ وہ سمجھ جائیں گے. اور اس کے باوجود یہ بھی ممکن ہے کہ بعض آیات کا انہیں علم نہ ہو، کیونکہ انہیں بعض لغتوں کا، بعض زبانوں کا علم نہیں. کیونکہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن جو ہے یہ 7 زبانوں میں نازل ہوا، تو ممکن ہے کہ ان کو بعض زبانوں کا علم نہ ہو یا کوئی اور سبب ہو. انشاءاللہ ان اسباب کا ذکر ممکن ہے آگے ہمارے پاس آئے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سورۃ النحل جمعے کے دن ممبر پہ تلاوت کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سورۃ النحل جمعہ کے دن ممبر پہ تلاوت کرتے تھے. ایک بار آپ نے تلاوت کیا اور آپ اس آیت پہ رک گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، سورۃ النحل آیت نمبر 47. اس آیت پہ جب پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو رک گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذہم علی تخوف، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا مواخذہ کرے خوف پر، یعنی اچانک، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا تخوف کیا ہے بھائی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخوف کو خوف سے نہیں سمجھتے تھے. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ گویا کہ یہ تخوف جو ہے یہ خوف سے نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ اور معنی ہے. اسی لیے آپ نے استفسار کیا لوگوں سے تاکہ اس کی جو ہے کیا ہے دلیل واضح ہو، تاکہ یہ واضح مزید ہو. تو ایک حذیل کی شخص نے کہا جو مسجد میں بیٹھا تھا، کہا امیر المومنین تخوف ہماری زبان میں تنقص کو کہتے ہیں. تنقص کے معنی ہوتا ہے کم ہونا. پھر اس نے شعر پڑھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارا شعر ابو کبیر الحزلی کہتے ہیں تخوف الرہن منہا، وہ اونٹنی کی تاری بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جو ہمارا قافلہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ تخوف الرہن منہا دامکن قردا کما تخوف عود النبع
جس نے سنوں تو یہاں پر انہوں نے تخوف کا جو معنی بیان کیا وہ تلقص. تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس تخوف کی تفسیر انہوں نے پوچھا حاضرین سے، سامعین سے، اور پھر یہ جو حضلی شخص ہے انہوں نے یہ بیان کیا. تو گویا کہ حضلی زبان کا لفظ تھا علی تخوف، اس لیے انہوں نے سوال کیا اس کے بارے میں. اسی طرح سے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بالجزم نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ہر آیت کا معنی جو ہے علم تھا، یا انہوں نے ہر کلمے کا معنی جو ہے جانا، ہر آیت کی ہر کلمے کے معنی جانا. اس کو بالجزم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ممکن ہے کہ بعض کا معنی نہ جانتے ہو یا جانتے ہو اکثر. تو یہ بطور افراد یعنی فردن ایسا ممکن ہے کہ بعض کو پتا تھا بعض کو پتا نہیں تھا، لیکن مجموع صحابہ بالجملہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کلام اللہ کے معانی کو جانتے تھے، اور قرآن کریم کے معانی میں سے کوئی معنی جو ہے وہ فوت نہیں ہوا ان پر. یعنی مجموع صحابہ کو ہم کہیں گے کہ مجموع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن کے معانی، کلام اللہ کے معانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ جانتے تھے. یہ ممکن ہے کہ کوئی صحابی کسی لفظ کو جانتا ہو کسی کو نہ جانتا ہو، یعنی افراد میں ہو سکتا ہے، لیکن بالاجماع پورے صحابہ سے قرآن کے معانی کا علم جو ہے وہ رہ نہیں گیا، بلکہ انہوں نے بیان کیا ہے. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام اللہ کے علم، کلام اللہ کا جو علم ہے وہ محفوظ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کلام میں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قرآن کی تفسیر کی یہ قرآن کے علوم کا بعض حصہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قرآن کی تفسیر کی وہ قرآن کے علوم کا بعض حصہ ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ما من آیت فی القرآن الا واعلم معناها واعلم متى انزلت وكيف انزلت وفيما انزلت. ما من آیت فی القرآن، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں الا واعلم معناها، مگر میں اس آیت کا معنی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَتَى أُنزِلَتْ، مجھے یہ بھی علم ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، وَكَيْفَ أُنزِلَتْ، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیسے نازل ہوئی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے وَفِيمَا أُنزِلَتْ، کس بارے میں نازل ہوئی. معنی بھی جانتا ہوں، زمانے نزول بھی جانتا ہوں، اور کیفیت نزول بھی جانتا ہوں، اور کس باب میں نازل کیا ہوا ہے یہ بھی جانتا ہوں. یہ دعویٰ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن سیکھو ابن ام عبد سے، ابن ام عبد سے قرآن سیکھو. تو یہ جو واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود کا جو میں نے بیان کیا، اسی ابن جریر نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر مفسرین نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. تو گویا کہ صحابہ کی جو تفسیر تھی وہ حاجت کے مطابق تھی، جہاں ضرورت پڑی وہاں انہوں نے وہ تفسیر کی. یا تو کسی نے سوال کیا کہ سائل کوئی سوال لے کے آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کے فلاں قول کا معنی کیا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابی نے اپنے ہی طرف سے قرآن کریم کے، یعنی اپنے طرف سے مطلب یعنی تفسیر کے طور پر قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر جان سکیں. تو گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توجہ تھی بہت زیادہ قرآن کریم کے معانی کے سیکھنے پر،
البتہ صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین تفسیر کے اندر جو مشہور ہوئے ان میں 4 بہت زیادہ جو ہیں وہ مشہور ہیں. ایک ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. صحابہ میں سے ان 4 سے تفسیر کے بارے میں بہت زیادہ منقول ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تفسیر کے باب میں صحابہ سے سب سے زیادہ ان 4 سے منقول ہے، اور صحابہ سے بھی بعض جو ہے کیا ہے منقول ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، زیادہ ان 4 سے ہے. اسی طرح سے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی علی دونوں میں آتے ہیں، وہ ان 4 میں بھی آتے ہیں اور وہ خلفائے راشدین میں بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ جو ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے تفسیر منقول ہے، اور خلفائے راشدین سے بھی منقول ہے تفسیر. جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان کی تلاوت کی سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 105. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنا خیال رکھو، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں دے گا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا ہو، جب تم ہدایت پہ ہوگے. اگر تم ہدایت پہ ہوئے تو تمہیں کسی کا گمراہ ہونا جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے گا. یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور تم اس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے، یعنی تم اس کا معنی اچھی طرح سے جو ہے نہیں سمجھتے. شیخ صاحب کی مائک میوٹ ہوگی. صرف مائک ہی میوٹ نہیں بلکہ وہ شاید خراب سے ہی اخراج ہو چکا ہے ان کا. ہاں، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں لیکن پھر اس کو نہ روکیں، ظالم کو دیکھ رہے ہیں ظلم کرتے ہوئے لیکن اس کو روکتے نہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان سبوں کو اس کی سزا دے. تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کی تفسیر میں فرمایا کہ ظالم کو جب کوئی شخص دیکھے ظلم کرتے ہوئے لیکن اس کو روکے نہیں تو خطرہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی جو ہے کیا ہے ساروں کو سزا دے گا. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کے باب میں بہت ساری چیزیں منقول ہیں، بہت سارے اقوال منقول ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ بعض آیات کی تفسیر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے، جیسے کہ ابن جریر کے اندر موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ حَبًّا وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ جب یہ آیت آپ نے پڑھی تو آپ نے فرمایا یہ ابا کیا ہوتا ہے؟ پھر کہنے لگے اَيُّ سَمَاءٍ
سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. مجھے کون سا آسمان جو ہے وہ سایہ دے گا، مجھے کون سی زمین جگہ دے گی اپنے اندر جب میں اللہ کی بات میں ایسی، اللہ کے کلام میں ایسی بات کہوں جو مجھے پتہ نہیں. تو گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت سارا منقول ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ بعض آیات کی تفسیر سے رک گئے. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے ان سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بہت سی آیات کی تفسیر کی. البتہ مشہور جو تفسیر میں صحابہ تھے وہ چار تھے جن کا نام ہم نے رکھا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہ ان سے منقول جو ہے تفسیر میں بہت زیادہ اقوال ہیں. یہ جو صحابہ کی تفسیریں ہیں صحابہ کی، ان کو ہم جو ہے اصلی تفسیر کہیں گے، حدیثی تفسیر کہیں گے. اور اس تفسیر میں ہم بالیقین بالجزم یہ بات کہیں کہ میں حق بجانب ہیں کہ انہوں نے جو تفسیر کی وہ تفسیر انہوں نے صحیح کی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم رہ نہیں گیا. یہاں یہ نہیں بات ہے کہ صحابہ سے علم رہ گیا ہو، صحابہ محروم رہے ہوں لیکن اس کے بعد کوئی اور آیا اس کو وہ علم ملا ہو، ایسا ناممکن ہے. کیونکہ علم نافع وہ علم، وہ صحیح علم ہے جس کے بارے میں ہم بالیقین اور بالجزم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس علم صحیح تھا. اسی لیے تفاسیر میں سب سے بہتر، سب سے افضل تفسیر، سب سے بڑی تفسیر، سب سے زیادہ بلیغ تفسیر جو ہے وہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہو. اور یہ جو ہے تیسرا درجہ ہے، جیسے آپ پڑھیں گے تفسیر کے مراتب، کہ پہلی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کی تفسیر، اور تیسری تفسیر جو ہے وہ ہے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. انشاءاللہ یہ مفصل جو ہے آگے آئے گا. یہاں پر یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تفاسیر تھی ان کی کچھ خصوصیات تھیں. صحابہ کی تفسیر کی کچھ خصوصیات تھیں. پہلی بات یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو جانتے تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے، اور مفسر تفسیر کرنے میں مصادر کا محتاج ہوتا ہے. مفسر قرآن کی تفسیر کرنے میں مصادر کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کوئی تفسیر کرنے والا تفسیر کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مصادر کی طرف رجوع کرے. وہ یہ دیکھے کہ ابن کثیر نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، چونکہ اپنے طرف سے وہ کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن جانتے تھے، جبکہ مفسرین ایسا نہیں کرتے. یعنی وہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ قرآن کا علم سیکھیں، ضروری ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں، ضروری ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ مجمل ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ مجمل ہیں کہیں پر، اور دوسری جگہ جو ہے وہ کیا ہے، مفصل ہیں. بعض جگہ اجمال ہے، بعض جگہ تفصیل ہے. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم ہے. ضروری ہے. یہ محترم آپ کی مائک جو بند ہو چکی ہے.
ضروری ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی جانتے ہوں، کیونکہ سنت جو ہے، سنت کلام اللہ کے فہم میں معین ہے، سنت کلام اللہ کو سمجھنے میں معاون ہے، کیونکہ سنت جو ہے یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کے مجمل کا بیان ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں مطلقاً کوئی حکم بیان کیا گیا لیکن سنت مبارکہ نے اس کو مقید کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی حکم جو ہے وہ کیا ہے، وہ عام ہے لیکن سنت مبارکہ نے اسے خاص کیا۔ اس کے علاوہ دیگر علوم جو ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے مفسر کے لیے۔ تو سنت جو ہے یہ مبین ہے قرآن کی، سنت قرآن کی مبین ہے، قرآن کو بیان کرنے والی ہے۔ سنت مطہرہ قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے، قرآن کے مجمل کو بیان کرنے والی ہے، قرآن کے مطلق کو مقید کرنے، قرآن کے عام کو مخصص کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی جو ہے اچھی تفسیر ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ممیز ہیں ان کی تفاسیر کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتی ہے، اور یہ تفسیر جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ کسی صحابی کے طرف سے کیا ہوتی ہے، تفسیر اس کی ہوئی ہوتی ہے کہ صحابی جو ہے وہ تفسیر میں کسی آیت پر اعتماد کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مذکور نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کو اس کا علم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے، اور اسی طرح سے بعض دفعہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور دلیل جو ہے ان کی سنت ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر ہم جب دیکھیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احوال عرب کو جاننے والے تھے، احوال امم کو جاننے والے تھے، قرآن کے وقت کیا حال تھا لوگوں کا وہ جانتے تھے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تفسیر کی مصادر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان احوال کو جانا جائے جن احوال کے اندر قرآن نازل ہوا، اور جن احوال پہ عرب تھے، اور احوال عرب میں مشرکین کے احوال کی معرفت بھی جو ہے بالخصوص، اور اسی طرح سے ان کی عبادت کے احوال، ان کی اجتماعی جو ہے احوال، اسی طرح سے کہ وہ عبادت کیسے کرتے ہیں، یا اسی طرح سے یہود کے احوال کی معرفت، نصارہ کے احوال کی معرفت، اور اسی طرح سے مختلف فرقوں کی، مختلف اس وقت موجود لوگوں کی کہ جو ہے احوال کی معرفت، کیونکہ قرآن کے اندر، قرآن کی بہت ساری آیات کے اندر ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب اگر مفسر ان احوال کو جاننے والا نہ ہو تو وہ قرآن کی تفسیر علی غیر البصیرہ کرے گا۔ اسی لیے تفسیر کے اہم ترین مصادر میں سے ان احوال کا جاننا ہوتا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے یہ ایک درہ امتیاز تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کا۔